جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب سید وجی حسن صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بستی، مختلف یونین کمیٹیوں کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر کے نامزد امیدواران اور نارتھ ناظم آباد کے میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، پورے شہر میں اس وقت ایک زبردست قسم کی تحریک ہے اور وہ بلدیاتی انتخاب جس کے بارے میں حکومت نے اور باب اختیار نے یہ طے کیا تھا کہ گہما گہمی ہونے ہی نہ دی جائے، اس کو ابہام کا اور کنفیوژن کا شکار رکھا جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. وہ اپنی اس سازش میں خود ہی ناکام ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ابہام تھا اور لوگوں کی معلومات کی کمی تھی تو کل رات جو انہوں نے شب خون مارا اور الیکشن کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور اس پر جس طرح جماعت اسلامی نے رد عمل دیا، کارکنان نے اپنے عزم کا اظہار کیا، اس نے پورے پاکستان کو نہیں، پورے کراچی کو نہیں، پاکستان کو نہیں، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستان کے لوگوں کو ایک نیا عزم دیا اور یہ پتہ چلا کہ کراچی کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس وقت بلدیاتی انتخاب کو ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشیں کرنے والے جنہوں نے ان جماعتوں کو دوبارہ سے اکٹھا کیا وہ 1000 بار اکٹھا کریں اور 1000 ٹوٹے ہوئے کو اکٹھا کریں. شہر کراچی نے اپنی رائے بنا لی ہے کہ تمہاری ساری سازشوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا ہی نہیں کر رہے، فرمائشی پروگرام چل رہا ہے، اور فرمائشی پروگرام یہ ہے کہ چونکہ ہم جیت نہیں سکتے، چونکہ لوگ ہمیں لعن طعن کر رہے ہیں، لوگ ہم سے 35 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، نوجوان نسل سوال کر رہی ہے کہ یہ شہر کراچی تعلیم سے محروم کیوں ہے؟ یہاں پیپلز پارٹی اس طرح ہمیں تعلیم سے اور روزگار سے محروم کرتی ہے تو ہمارے نمائندے کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم مہاجروں کو بہت آگے لے جائیں گے اور تمہیں شناخت دلائیں گے اور تم جو ہے سب کچھ کرنے کے قابل ہو سکو گے، لیکن ہماری تو تعلیم، ہمارا تو میرٹ، ہماری تو تہذیب، ہماری تو اقدار، ہماری ویلیوز، سب کچھ تم نے چھین لی، اور ہر دفعہ تم نے وڈیروں اور جاگیرداروں کو ہمارا مینڈیٹ بیچ دیا. جب لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں اور ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑتا، اور لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہزاروں نوجوانوں کے خون کا حساب دو جنہیں مختلف طرح کے نعرے لگا کر تم نے بھیٹ چڑھا دیا اپنی گندی سیاست کے، اور تم نے ہمیشہ سوداگری کی، تم نے ہمیشہ مینڈیٹ کو بیچا، جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان لوگوں سے جواب بن نہیں پڑتا. اور جب ان سے جواب نہیں بن پڑتا تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی مت کرواؤ، ہمیں تو چور دروازوں سے مسلط کر کے رکھو اور چور دروازوں سے ایڈمنسٹریٹر بنانے کی کوشش کرو. یہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے، اور اس فرمائشی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم بھی آن بورڈ ہیں، آصف علی زرداری بھی آن بورڈ ہیں، گورنر صاحب بھی موجود ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کا کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اقوام متحدہ کا مشترکہ کوئی انتخاب ہو رہا ہے جو پوری دنیا کے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. ارے بھائی، ایک بلدیاتی انتخاب جس کو تم نے بلدیہ کو اختیار بھی نہیں دیا ہوا، وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے
جس میں تم نے میئر بھی نہیں کیا ہوا، وہ انتخاب ہے جس کی مہم بھی نہیں چلانے دی، ابہام بھی رکھا ہوا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ جس میں تمہیں اتنی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں؟ اس سے ہمیں پتہ چلا اس کراچی کی طاقت کا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کراچی کے دشمن، کراچی کے عوام کے دشمن کسی بھی صورت میں اپنی جینوئن لیڈرشپ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ اور جب بھی اس شہر میں جینوئن لیڈرشپ آگے بڑھنے لگی ہے، شب خون مارا گیا ہے، مصنوعی قیادتیں ابھاری گئی ہیں، جو سیاسی طور پر مر جاتے ہیں انہیں اناروز دیے گئے ہیں، مردہ گھوڑوں میں جان ڈالی گئی ہے۔ لیکن 35 سال کا یہ سبق بتا رہا ہے کہ ساری سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، اب کوئی مردہ گھوڑا زندہ نہیں ہو سکتا۔ 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 10 ملے، 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی رہے گا، اور لوگ ان کی طرف نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کارنامہ جماعت اسلامی نے انجام دیا ہے۔ اس شہر کی اصل قیادت جماعت اسلامی ہے۔ اس شہر کی تعمیر اور اس شہر کی ترقی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو عبدالستار افغانی بابا کراچی کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو نعمت اللہ خان کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے تعمیر بھی کی، ترقی بھی دی، ہر طرح کی مخالفتوں کا، رکاوٹوں کا مقابلہ بھی کیا۔ صوبائی حکومت بھی ہمارے پاس نہیں تھی، وفاقی حکومت بھی ہمارے پاس نہیں تھی، بھتہ خوری بھی ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی تھی، حالات بھی تنگ کیے جاتے تھے۔ اسی میں سے راستہ نکالا اور شہر کو آگے بڑھا دیا، شہر کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کر دیا، روشنیاں بحال کر دی، سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، انڈر پاس بنائے، 36 کالج بنائے، ماڈل پارک بنائے، سینکڑوں چھوٹے پارک بنائے، تعلیمی اداروں کو آباد کیا، گریجویشن آئی ٹی کی، اس وقت کی ڈگری کی تعلیم شروع کی، اور اس کے نتیجے میں کتنے گریجویٹ بن گئے۔ اس وقت نعمت اللہ خان نے اندھیروں میں چراغ جلایا۔ اور جب حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، جب بجٹ ہمارا کھایا جا رہا ہے، جب سڑکیں ہماری ادھڑی ہوئی ہیں، جب KTC کی بسیں بند ہو گئیں، نعمت اللہ خان کی لائی ہوئی 350 بسیں، گرین بسیں، ان کو بھی ان ظالموں نے بعد کے دور میں تباہ کر دیا۔ جو پارک آباد کیے تھے ان میں چائنا کٹنگ کر لی، یہاں سے پیسہ ملیشیا بھیجا، لندن بھیجا، امریکہ بھیجا، فطرے کے پیسے کھائے، چندے کے پیسے کھائے، اور ہر دفعہ اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کو بیچا۔ تو اس وقت بھی جماعت اسلامی ہے جو عوام کو ساتھ کر رہی ہے، جو نوجوانوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، جو تعلیم پھیلا رہی ہے، جو صحت کی سہولت دے رہی ہے، جو اسکول آباد کر رہی ہے، جو IT کا ایک انقلابی پروگرام اس نے شروع کیا ہے۔ بنو قابل کے نام سے لاکھوں بچوں نے رجسٹریشن کروائی، ہزاروں نے ٹیسٹ دیا، 10,000 لڑکے اور لڑکیاں ان کا بیچ شروع ہو رہا ہے، ان کو اسکل دے رہے ہیں۔ جب یہ سب سیاست بازی میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب مفاد کی سیاست کر رہے ہیں، جب یہ سب وزارتوں کے اوپر قوم کو بیچ رہے ہیں کہ قومیں فروختن وجہ ارغزاں فروختن اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت جماعت اسلامی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، خواتین کو امپاورمنٹ کر رہی ہے، ہاؤس وائف کے لیے پروگرام لانچ کر رہی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس شہر میں سیاست کے نئے دور کا آغاز کیا ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کر جد و جہد کا عنوان بنی ہے۔ دھرنا بھی دیتے ہیں تو ذات کے لیے نہیں دیتے، وزارتوں کے لیے نہیں دیتے، مفادات کے لیے نہیں دیتے، شہر کے حق کے لیے دیتے ہیں، اختیار کے لیے دیتے ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں 29 دن اور رات کے دھرنے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ الیکٹرک مافیا جس سے ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، ایک جماعت اسلامی، باقی سب الیکٹرک مافیا کے حامی، لیکن جماعت اسلامی اس مافیا کا مقابلہ کر رہی ہے۔
عوام کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، نہ کسی پارٹی کے دفتر میں کوئی جا سکتا ہے، عدالتوں کے دروازے بند تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بڑا بڑا مینڈیٹ رکھنے والے ان کے پیر جلتے تھے، الحمدللہ ان کے پر بھی جلتے تھے اور پیر بھی جلتے تھے۔ جماعت اسلامی نے اس انتظامیہ کو، اس طاقتور انتظامیہ کو جھکنے پر مجبور کیا، اربوں روپے لوگوں کے واپس دلوائے ہیں۔ خدمت کی سیاست ہے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مایوسیوں کے پردے چھٹ رہے ہیں اور ایک امید پیدا ہوئی اس مایوس دور میں کہ جب نوجوان اسٹریٹ کرمنل کے گولیوں کا نشانہ بن رہے ہوں، عورتوں کو بھی نہ چھوڑا جا رہا ہو، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہو، ایک امید پیدا ہوئی کہ انتخاب ہوگا، ہم منتخب کریں گے اپنے میئر کو۔ اس پہ بھی شب خون مار رہے ہیں، آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں تم بھاگو گے، ہم پیچھے پیچھے بھاگیں گے، بھاگ نہیں سکو گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہیں الیکشن کرانا پڑے گا۔ اگر آج تم نے سازش کی، میں پوچھتا ہوں ان نوجوانوں سے، تمہیں رات کو 3 بجے کال دوں، آپ پہنچیں گے؟ ہم تمہاری سازشوں کو ناکام کریں گے۔ چوروں کا اکٹھ ہو رہا ہے، ڈاکوؤں کا اکٹھ ہو رہا ہے، قاتلوں کے سرپرستوں کا اکٹھ ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ارے بھائی، 2018 میں پورے ملک میں الیکشن ہوا، اس وقت تو بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹ تھا، پورے ملک میں ہر اسٹیشن پہ نہیں، ہر بوتھ میں فوج کا جوان موجود تھا، پورے ملک میں بیک وقت الیکشن ہوا تھا، ہماری افواج نے یہ الیکشن کروایا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کروایا تھا۔ وہ کیسے ہو گیا تھا؟ پورے ملک کا الیکشن ہو سکتا ہے، وہاں پر فوج پہنچ سکتی ہے، لیکن کراچی سے کس کو کیا تکلیف ہے؟ یہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہاں کا الیکشن کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہاں تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہاں تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اتنے ارزاں ہیں، اتنے سستے ہیں، جو چاہے گولیاں چلائے، جو چاہے ہمارے نوجوانوں کو مارے، اور تم کہتے رہو کہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے تو اختیار دیا جائے، لیکن ہمارے جوانوں کو محفوظ بنایا جائے۔ لہٰذا یہ لیم ایکسکیوزز نہیں چلیں گے، یہ جھوٹ کی سوداگری نہیں چلے گی، اور اس کا بیوپار نہیں چلے گا۔ الیکشن تمہیں کرانا پڑے گا، تم آرڈیننس لاؤ گے، اس کا بھی مقابلہ کریں گے، تم فیصلہ لاؤ گے، اس کا بھی مقابلہ کریں گے، سڑکوں پہ مقابلہ کریں گے، عدالتوں میں مقابلہ کریں گے، جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں پہنچیں گے۔ اس شہر کے مینڈیٹ پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔